الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، یہ سورہ فلق ہے اور سورہ فلق مدنی صورت ہے اور اس کے اندر 5 آیات ہیں. ترتیبی اعتبار سے اس سورت کا نمبر 113 ہے اور نزولی اعتبار سے اس کا نمبر 20 ہے. اس سورت کی ابتدا میں قل اعوذ برب الفلق کے الفاظ ہیں اور اس سے پھر اس سورت کا نام سورہ فلق جو ہے وہ لیا گیا ہے. یہ سورت سورہ فیل کے بعد نازل ہوئی اور اس سورت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہر قسم کی بدی سے محفوظ رہنے کے لیے صرف اللہ رب العزت کی پناہ پکڑنی چاہیے، اس لیے کہ وہی سب کا خالق ہے اور وہی سب پر غالب ہے. کوئی جادو وغیرہ اس کی قدرت اور حکم کے مقابلے کا اثر نہیں رکھتا. فرمایا کہ حاسد کا حسد خدا کی پناہ لینے والوں پر اثر نہیں کر سکتا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ لینی چاہیے. اس صورت میں اللہ نے اپنی ایک صفت بیان فرما کر کے 4 چیزوں کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے: مخلوق کے شر سے، اندھیرے کے شر سے، عام طور پر چور اور ڈاکو اور شیاطین اور جنات اور حشرات الارض اور جادوگر اندھیرے ہی میں جو ہے وہ اپنا کام دکھاتے ہیں، تو اس لیے اندھیرے کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے. اور پھر پھونکے مارنے والیوں کے شر سے جو کہ جادو اور ٹونے کرتی ہیں. اگرچہ یہ کام مرد بھی کرتے ہیں لیکن عورتیں تعویذ اور گنڈے پر ہمیشہ جو ہے وہ سب سے پیش دکھائی دیتی ہیں. اس لیے قرآن نے یہاں پر خاص طور پر جو ہے وہ عورتوں کا ذکر فرمایا، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. اور پھر چوتھی چیز جس کے سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے وہ حاسد کے شر سے ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ جب وہ حسد کے اوپر اتر آئے تو اس کے شر سے جو ہے اللہ رب العزت سے پناہ مانگو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، سورہ ناس مدنی صورت ہے اور اس میں 6 آیات ہیں. ترتیبی اعتبار سے اس سورت کا نمبر 114 ہے اور نزولی اعتبار سے اس کا نمبر 21 ہے. اس سورت کی ابتدا میں قل اعوذ برب الناس کے الفاظ ہیں کہ کہہ دو میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، اور اسی سے پھر اس سورت کا نام سورہ ناس جو ہے وہ لیا گیا ہے. یہ سورت سورہ فلق کے بعد نازل ہوئی اور اس سورت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو تعلیم دی گئی ہے کہ سارے انسانوں کا رب اللہ رب العزت ہی ہے اور وہی حاکم اصلی ہے اور وہی سب کا معبود ہے، لہٰذا اسی کے پاس پناہ پکڑنی چاہیے. اور پھر بتایا کہ دلوں میں وسوسہ ڈالنے والے انسان بھی ہوتے ہیں اور جنات بھی ہوتے ہیں اور شیاطین بھی ہیں،
لہٰذا وسوسہ ڈالنے والوں کی شرارتوں سے بھی خدا ہی کی پناہ پکڑنی چاہیے۔ مطلب یہ کہ دل میں صرف اللہ کی حکومت کا تصور رکھنا چاہیے اور دل کو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانے والا بنانا چاہیے۔ اس طرح کسی انسان یا شیطان کو یہ موقع نہیں ملے گا کہ وہ وسوسہ جو ہے انسان کے دل کے اندر ڈال سکے۔ یہ معوذتین میں سے دوسری صورت ہے، اور ان دونوں صورتوں کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری احادیث جو ہیں وہ وارد ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کے بارے میں فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آج ایسی دو صورتیں نازل ہوئی ہیں کہ ان کی کوئی مثال نہیں؟ یعنی اللہ کی پناہ مانگنے میں یہ دونوں صورتیں بے مثال ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان دو صورتوں سے کوئی شخص بھی مستغنی نہیں ہے، یہ جسمانی اور روحانی آفات دور کرنے میں بے حد مؤثر ہیں اور بے حد تاثیر رکھتی ہیں۔ قرآن کے آخر میں ان دو صورتوں کے لانے اور سورہ فاتحہ سے قرآن کو شروع کرنے میں بڑی گہری مناسبت ہے۔ سورہ فاتحہ میں بھی اللہ کی مدد مانگی گئی تھی اور ان دو صورتوں میں بھی یہی مضمون ہے۔ گویا کہ اس طرح اشارہ کر دیا گیا ہے کہ بندے کو ابتدا سے لے کر کے انتہا تک اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اور اسی سے مدد مانگتے رہنا چاہیے۔ پھر سورہ ناس کے اندر اللہ رب العزت کی 3 صفات ذکر فرمائی گئی ہیں، ربوبیت، مالکیت اور الہیت۔ یہ 3 صفات ذکر فرما کر ایک چیز کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ ہے وسوسہ ڈالنے والے کا شر۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وسوسہ کتنی خطرناک اور مہلک بیماری ہے۔ فرمایا کہ وسوسہ شیطان بھی ڈالتا ہے اور انسان بھی۔ اور آج دیکھیں تو آج کا سارا مغربی میڈیا مسلمانوں کے دل میں ایمان کے حوالے سے وسوسہ اندازی کے اندر مصروف ہے، اور وسوسے کی بیماری عام ہو چکی ہے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ ان دو صورتوں کا ورد کرنا اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے ہر نماز کے بعد، اور صبح و شام ان دو صورتوں کا، اور اگر ہو سکے تو 4 صورتیں جو ہے جن کے اندر قل اللہ، قل یا الکافرون، قل اللہ احد، اور قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس، یہ 4 صورتیں ہیں۔ ان 4 صورتوں کا صبح و شام جو ہے 3 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے، تاکہ ہر قسم کے وساوس سے اور ہر قسم کے شرور سے، ہر قسم کے فتنوں سے اور جادو سے، ٹونے سے، نظر بد سے اللہ رب العزت انسان کی حفاظت فرمائے۔ یہاں یہ نقطہ بھی سمجھ لیا جائے کہ سورہ فلق میں ایک صفت ذکر فرما کر کے 4 آیات سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا تھا، اور یہاں 4 صفات ذکر فرما کر کے ایک آفت کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ پہلی صورت میں نفس اور بدن کی سلامتی مطلوب ہے، جبکہ اس دوسری صورت میں دین کی جو ہے سلامتی مطلوب ہے، اور دین کے ضرر سے بچنا اور اس کی سلامتی جو ہے وہ طلب کرنا ہے، اور دین کا چھوٹے سے چھوٹا نقصان فرمایا کہ دنیا کے بڑے سے بڑے نقصان سے زیادہ خطرناک ہے۔ اگر ہم نے قرآن کریم سے سچا تعلق قائم کر لیا اور قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کے سارے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرتے رہے، تو انشاءاللہ ہمارا اور ہماری آنے والی نسلوں کا دین اور ایمان جو ہے وہ محفوظ رہے گا۔ الحمدللہ رمضان المبارک کے شروع سے قرآن کریم کے جو خلاصہ بیان کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اللہ کی مدد سے آج جو ہے یہ سلسلہ مکمل ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسے قبول اور منظور فرمائے اور اسے قبولیت عامہ عطا فرمائے، اور سننے سنانے والوں کے لیے رب العالمین اسے نافع بنائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی جان، مال، عزت، اولاد، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ ہماری نسلوں سے اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کا کام لے۔ اس لیے آپ تک جو یہ سلسلہ میں نے پہنچایا ہے،
اسے دین کی ترویج اور ارشاد کی نظر سے، اس غرض سے، تاکہ کسی دوسرے بھائی تک اللہ کے رسول کی، دین کی، شریعت کی بات پہنچ جائے، کوئی اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے تو وہ ہمارے لیے نجات کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ تو اس لیے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور جو ویڈیوز آپ کو یہ میری طرف سے موصول ہوں ان کو لائک بھی کریں، اور آگے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، تاکہ دین کی بات جو ہے وہ دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔